کے لیے تو ویسے بھی جنت کے وعدے ہیں، شہید کے لیے تو ویسے بھی ابدی زندگی ہے اور اللہ کے انعام و اکرام کے وعدے ہیں۔ تو اللہ تبارک اور اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کی بشارتیں پوری فرما دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور دوسرا کام یہ ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تیسرا کام کیا ہے کہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ پاک کی صبح و شام پاکی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عظمتوں کے چرچے کرو، اس کے عاد اور صمد ہونے کو بیان کرو، اس کی یکتائی اور کبریائی کو بیان کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفیں کرو۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے، اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے بعد محبوب کے ادب کی تلقین کی، کہا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کے بعد کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ میری عبادت بعد میں کرو، میری تسبیح بعد میں کرو، میرا ذکر بعد میں کرو، مجھے یاد بعد میں کرو، پہلے میرے محبوب کا ادب کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کا ادب نہیں کرو گے، اگر تم میرے محبوب کا احترام نہ کرو گے تو نہ مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے، تمہاری کسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری کسی عبادت سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اگر تم میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے، تمہاری عبادتیں اسی وقت کامل ہوں گی جب تم میرے محبوب کا ادب دل میں رکھو گے، جب تم میرے محبوب سے ادب رکھو گے۔ حیرت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کے دل میں شرک آ جاتا ہے، شرکیہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے تقوی اور پرہیزگاری میں فرق آ جاتا ہے، اس کی نماز کامل نہیں رہتی، اس کا تقوی و پرہیزگار نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس وقت تک نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ تصور محبوب میں رہ کر نہ ادا کی جائے۔ علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیری دید ایسی نماز ہے نہ سجود ہے نہ قیام ہے۔ نماز وہی نماز ہے جو تصور محبوب میں رہ کر ادا کی جائے، اور عبادت کی جان تصور محبوب ہے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔